تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے، خوب احسان فرمانے والا ہے، نہایت معزز ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا۔ ہم بہت زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمومی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مردوں اور عورتوں سب کو خطاب کرتے ہیں، لیکن سورۃ الاحزاب میں خصوصی طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی الگ طور پر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کو الگ طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے، وہ مرد کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک الگ شناخت رکھتی ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کی اپنی صفات ہیں، وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، وہ ایک ذمہ دار ہستی ہے، وہ انسانیت کا آدھا حصہ ہے، یعنی جہاں مرد ہیں وہاں ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ مردوں کے بغیر عورتوں کا وجود ادھورا ہے اور عورتوں کے بغیر مردوں کا وجود ادھورا ہے۔ آپ سوچئے کسی ایسی دنیا کے بارے میں جہاں صرف مرد ہیں، یہاں مرد ہوتے، یا ایسی دنیا جس میں صرف عورتیں ہوتی تو یہ دنیا اس طرح نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت انسانوں کو مرد اور عورت کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو انسانیت کی تخلیق میں، انسانیت کی تکمیل میں ان دونوں کا کردار ہے اور دونوں ہی اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، آغاز سے ہی، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی، آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا علیہ السلام کو ان کی کمپنی کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا میں نہ صرف یہ کہ مرد اور عورت ایک جوڑے کی شکل میں ہے، بلکہ دنیا میں ہر چیز ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہی ایک اکیلی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ساتھ نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ نہ ہی ہے اور نہ شی ہے، وہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی ان ساری خصوصیات سے ابو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اعمال کے اجر کے اعتبار سے عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا
میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہو، کیونکہ مرد کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں مل کر انسانیت کی تخلیق کرتے ہیں اور دنیا میں بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام عام طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی ایک فرد تنہا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک خاندان کی تعمیر کے لیے، ایک خاندان کی تکمیل کے لیے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض یعنی وہ ایک دوسرے کے اولیاء یعنی مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی مومن اپنی ذات کے اعتبار سے، جیسے عمومی طور پر مومنوں کے بارے میں جیسے فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر مومنوں میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو اسلام جہاں عمومی طور پر معاشرے کے اندر ایک ہارمونی پیدا کرتا ہے، آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے، وہاں اسی طرح مرد اور عورت کے بیچ میں بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرتا ہے، نہ کہ دشمنی کی اور ایک دوسرے کے مقابلے کی اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت بدسلوکی کی جاتی تھی۔ اس وقت دنیا کی تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر تہذیب کے اندر عورتوں کا استحصال کیا گیا۔ صرف اسلام سے پہلے ہی کی بات کروں گی کہ وہاں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ سارے قبائل تو نہیں، لیکن بعض قبائل میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اسے جینے کا حق نہیں دیتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر اسے جینے کا حق دیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے اپنی ایک شریعت بنائی ہوئی تھی، اپنا ایک قانون بنایا ہوا تھا، اور کھانے پینے کے معاملے میں کچھ چیزیں عورتوں پر حرام کر رکھی تھی کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں، یہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی اگر یہ مویشی، یہ گائے یا بھینس جو ہے صحیح سلامت بچہ پیدا کرے گی تو اس کے مالک، اس کے حقدار، اس کے کھانے والے بس مرد ہوں گے، عورتوں کا اس میں حصہ نہیں، اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی وہ انہیں ان کی اس غلط بیانی کا بدلہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم پر پوچھے گا کہ یہ ان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ کچھ چیزیں خود سے خود عورتوں پر حرام کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا۔ لہٰذا آج بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں ان تمام چیزوں کی مالک ہو سکتی ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کو اون کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت ڈیری فارم کا بزنس کرنا چاہتی ہے اور وہ ایک بڑے پیمانے پر جانوروں کو خرید کر ان کی مالک بننا چاہتی ہے تو اسے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اسلام اسے اس سے نہیں روکتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت گوشت کھانا چاہتی ہے ان جانوروں کا تو اسلام میں عورت کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، لیکن دور جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں عورتوں کے لیے ممنوع کر دی گئی تھی۔ اور جہاں تک لڑکیوں کے وجود کا تعلق ہے جن کو وہ اپنی ذات کے لیے باعث ننگو آر سمجھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے، تو قرآن مجید میں اس کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی، اسے کیوں مارا گیا۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ مویشی جانور بلکہ دیگر چیزوں کے بارے میں بھی زمانے جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کا مالک بننے کا حق نہیں تھا، یعنی وہ کوئی پراپرٹی اپنے نام پر نہیں کر سکتی تھی، کوئی بزنس اپنے نام پہ نہیں کر سکتی تھی،
کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں خرید سکتی تھی، وراثت میں عورت کو حصہ نہیں ملتا تھا، صرف مرد ہی وارث بنا کرتے تھے، وراثت کا جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ مردوں میں تقسیم ہوتا تھا، عورت کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ناانصافی کو ختم کیا اور عورت کو ملکیت کا پورا پورا حق دیا کہ وہ اپنے نام پر اپنی مرضی سے جو بھی وہ خریدنا چاہتی ہے یا اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اس سے خود تجارت کر سکتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں تو دور جاہلیت میں وہ تجارت کیا کرتی تھی اور بہت بڑے بزنس کی مالک تھی، تو دور اسلام میں انہیں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال، اپنی سارے ریسورسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں، آپ کے کام میں تعاون کرتے ہوئے خرچ کر دیے تھے، اور پھر بالآخر ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، اور اس قربانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اعزاز دیا، ان کے لیے سلام بھیجا، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے حضرت خدیجہ کے لیے، اور انہوں نے آ کے خوشخبری دی اور کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہے، ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا جس میں کسی قسم کا کوئی شور اور ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ تو جب ایک عورت کوئی قربانی کرتی ہے یا ایک عورت کسی قسم کی سیکریفائس کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بھی بلند مقامات اور درجات رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی مثال ملتی ہے، اور خاص طور پر مومنوں کے لیے ان کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، یعنی ان کو فرعون نے جب بہت تنگ کیا اور بہت سزائیں دی اور ان کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے اور پاؤں میں بھی، اور ان کو کھانا پینا بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور فرعونی جو تھے ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا، میرے لیے اپنے پاس یعنی مجھے اپنا قرب عطا کر دے، اور میں اپنے ایمان سے ہٹنے والی نہیں، اپنے ایمان کو چھوڑنے والی نہیں، لیکن میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت میں گھر دکھا دیا۔ وہ فرعونی جب سزا دے دے کے تھک جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے رکتے تو فرشتے ان کو جنت کا گھر دکھاتے تو مسکرانے لگتے، تو وہ سوچتے کہ شاید ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے کہ اتنی تکلیف اٹھا کر یہ مسکرا رہی ہیں، اور وہ مسکرا رہی تھی اپنے آئندہ کی قیامگاہ کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال پیش کرتے ہیں، اور ان کی خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ یہ مریم علیہ السلام کی صفات قرآن مجید میں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں کہ وہ کتنی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی کہ جنہوں نے ایک طرف اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک امتحان تھا کہ بغیر باپ کے بغیر شادی کے ان کا بچہ پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی اور عصمت کی قرآن مجید میں تصدیق کی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی خاص صفات یہ بھی بیان کی کہ وہ اتنے امتحان سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، اور تورات اس سے پہلے نازل ہوئی تھی تو اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، اور تصدیق کا مطلب یہ کہ اس کو ویریفائی کرنے والی تھی یا اس کو کنفرم کرنے والی تھی کہ واقعی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے علیہ السلام، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ
مشرقی جانب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئی تھی. اور یہ مریم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ صرف وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ ان کی تعریف بیان کی گئی اور 34 بار 34 ٹائمز قرآن مجید میں ان کے نام کا ذکر آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو براہ راست خطاب بھی کیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، یعنی ہر دور کی خواتین کے لیے تم ایک مشعل راہ ہو. کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا کہ انہوں نے نمبر 1 اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، کہ وہ کوئی باغی خاتون نہیں تھی، وہ کسی حرام کام میں نہیں پڑی، انہوں نے کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے. دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے رب کی فرما بردار تھی، یعنی جس طرح رب نے چاہا انہوں نے کیا اور انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. جس حال میں بھی اللہ نے ان کو رکھا انہوں نے اس میں رہنا قبول کیا. اور پھر یہ کہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، کتابوں کی تصدیق کی. تو ایسی خواتین کے جو نمونے ہیں وہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، اسلامی تاریخ، اور خاص طور پر حدیث لٹریچر پڑھتے ہیں، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین ملتی ہیں کہ جنہوں نے علم کی دنیا میں اپنا نام کمایا اور انہوں نے ایسے مشکل علوم حاصل کیے اور پھر اس میں ان کی خدمات موجود ہیں. ڈاکٹر اکرم ندوی ہیں، کیمبرج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، بیسیکلی انڈین مسلم اسکالر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کئی والیوم میں ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا. اور یہ کتاب محدثات کے نام سے ہے کہ جنہوں نے حدیث، یعنی قرآن مجید کے بعد جو بڑا سورس ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے وہ حدیث ہے، تو اس فن کے اندر انہوں نے مہارت پیدا کی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے اندر تو حدیث میں بہت سے ایسے راوی بھی پیدا ہوئے کہ جن کو کذاب بھی کہا جاتا ہے یا انہوں نے غلط روایات بھی بیان کی، لیکن عورتوں میں سے ایسی نہیں ملتی. یعنی خاص طور پر اس کا ذکر تاریخ میں کیا گیا ہے کہ عورتوں نے جب حدیث کو روایت کیا تو اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ملایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک عورت کی شکایت 7ویں آسمان کے اوپر سنتے ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا معاملہ پیش کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیسی زیادتی کی ہے، کیسا ظلم کیا ہے، کہ اس کی جوانی اس کے ساتھ گزری اور بڑھاپے کی عمر میں اس نے اس کو ایک طرح کی طلاق دی جو اس دور میں زہار کی شکل میں دی جاتی تھی، جب بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے مسئلے کو سنا اور اس کا حل پیش کیا، اور سزا کے طور پر مرد کے اوپر جو اس کا کفارہ ہوا وہ یہ کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے. تو یہ چند باتیں میں کتاب اللہ سے اس لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کا بھی قرآن میں ذکر کیا. اور جو لوگ عورتوں پر جھوٹا الزام لگائے ان کی خاص طور پر سزا بھی بیان کی. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی عورت کی عزت و عصمت جو ہے وہ اس کے لیے ایک خاص معنی رکھتی ہے، تو اس کو یوں پروٹیکٹ کیا گیا اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ظلم اور زیادتی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد خطبات میں، اپنی تعلیمات میں مردوں پر عورتوں کے حق کو واضح فرماتے ہیں. سنن ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. خبردار رہو، مردوں کے حق عورتوں پر
ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، یعنی تمہارے لیے عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کے لیے تم پر حق ہے، دونوں کے فرائض بھی ہیں اور دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے حق کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ رکھو اور رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، یعنی روزہ رکھو بھی اور نہیں بھی رکھو، یعنی کبھی رکھو اور کبھی نہیں رکھو۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، یعنی اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، صرف عبادت میں ہی مشغول نہ رہو۔ اگر دیکھا جائے تو عبادت ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو رات کو قیام کرتا ہے، جو انسان یا دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن یہاں پر اس میں بھی اعتدال قائم کرنے کو کہا گیا۔ فرض روزے تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن نفلی روزے جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اپنی عادات، چال چلن، بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا، یعنی سب سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمبل کرتی تھی۔ جب وہ آپ کے پاس آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف خود بڑھتے، یعنی ایک باپ اور بیٹی کا تعلق ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پوری دنیا سے زیادہ معزز اور محترم ہیں، لیکن ان کی بیٹی جب ان کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، یعنی پیار کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف آتی، استقبال کرتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی، کیونکہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک باپ اور بیٹی کا مثالی تعلق ہے۔ آج کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسی عزت دیتے ہوں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہوں اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے ہوں اور ان کا اتنا اکرام کرتے ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کسی عورت پر یا کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھا، آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، کیونکہ اس معاشرے میں عورت کمزور تھی، یعنی سب عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے۔ جو امراء کی خواتین تھی وہ اسٹرانگ تھی، لیکن عام عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں عورت کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں، یعنی اگر کوئی عورت کو کمزور پا کر اس کا حق نہیں دیتا تو ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت، یعنی دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں لیکن ان میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک عورت ہے۔ پھر اسی طرح شادی کے معاملے میں کیا حکم دیا گیا کہ کسی بھی کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، یعنی ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر بہت سی اپنی مرضی کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن شادی کے معاملے میں نہیں، عورت کو اس کا حق دیا جائے گا، وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسروں کو، دوسرے خاندان کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو دوڑ دھوپ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو کبھی نماز سے تھکتا نہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ہر وقت نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ روزہ دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا۔ اب ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر وقت روزے سے رہیں یا ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں، لیکن اگر کوئی وڈو کا خیال رکھتا ہے تو وہ اتنی بڑی نیکی کماتا ہے۔ پھر اسی طرح طبقاتی تقسیم بھی نہیں ہے، ہر طبقے کی عورت کو عزت دی جائے گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دن کے بعد پوچھا گیا
تو عرض کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو دفنا دیا گیا. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. یعنی ایک وہ عورت جو صرف جھاڑو دینے والی ہے، جس کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی کچھ اس کی جان پہچان نہیں، وہ خاموشی سے آتی ہے، وہ جیسے کلینر ہوتا ہے تو وہ کلینر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی عزت دی کہ وہ ہمارے ساتھ تھی، وہ روز یہاں صفائی کرتی تھی اور آج نہیں ہے، تو اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور آپ لوگوں کو لے کر دوبارہ جا کر اس کی قبر پر جنازہ پڑھتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو وراثت میں حق دیا گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر. یہاں آ کر خواتین کو تھوڑی یعنی کہ محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حق کم کیوں کیا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ حق اس معاشرے میں عورت کو دیا جا رہا ہے جس میں عورت کا وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں تھا، وہاں اس کو حصہ دلوایا جا رہا ہے. پھر مرد کو 1 اور عورت کو آدھا کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ عورت کی شادی کے موقع پر اس کو حق مہر دے. پھر یہ کہ شادی کے بعد اس کی تمام ضروریات، بنیادی بیسک نیڈز جو ہیں، جس میں اس کا کھانا پینا، اس کی ٹریولنگ، اس کا علاج معالجہ، یہ سب چیزیں مرد کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے مرد کو کمانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کسی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، بھائی کو ڈبل ملا، بہن کو 1 حصہ ملا. اب یہ کہ بھائی کی شادی ہونی ہے، بھائی کو اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، گھر بھی تیار کرنا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ خرچ بھی کرنا ہے. دوسری طرف عورت کو جو آدھا ملا ہے اس میں اس پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں، نہ گھر بنانے کی، نہ شوہر کو دینے کی، نہ کسی اور کو دینے کی. وہ اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہتی کرے. یہ مال اس کا اپنا مال ہے، اس کا ذاتی مال ہے. وہ چاہے صدقہ خیرات کرے، وہ چاہے اپنے پیرنٹس کو دے، وہ چاہے اپنے بچوں پہ خرچ کرے، وہ چاہے کسی بھی ویلفیئر کے کام میں لگا دے. مرد کو حق ہی نہیں کہ وہ اس سے سوال کرے کہ تمہارے وہ پیسے کہاں ہیں جو تمہارے باپ نے تمہیں دیے تھے. مرد کو اس سے کوئی سروکار نہیں. باپ نے دیے، بیٹی کو ملے، اب بیٹی کی مرضی، وہ چاہے تو شوہر کو بھی دے سکتی، یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ عورت اگر مرد کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے، بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے، یعنی مرد کے پاس بزنس ہے مثلا، سارا تباہ ہو گیا یا جاب چلی گئی، اب مرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، لیکن اس کے مقابلے میں عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ اس کے پیرنٹس یا بچوں پہ نہیں لگتی، لیکن وہ زکوٰۃ وہ اپنے شوہر کو دے سکتی. یہاں تک یعنی عورت کو اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے گھر والوں کا کس طرح خیال رکھ سکتی ہے. پھر اسی طرح عورت کی گواہی کے بارے میں بعض اوقات کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سے 2 گواہ ہوں اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور پھر 2 عورتیں ہوں. تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف فائنینشیل میٹرز میں ہے، اور اس میں بھی ان میٹرز میں ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن پر یہ بات نہیں کی جا رہی، صرف ان معاملات میں ہے جہاں کوئی ہیوی ٹرانزیکشنز ہیں یا بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی 1 مرد کی گواہی نہیں ہے، مرد بھی 2 ہونے چاہیے. یعنی بیسیکلی 1 مرد بھی نہیں، 2 مرد ہو، اور اگر 2 مرد نہیں تو پھر 1 مرد ہو جائے، اور 1 مرد ہے تو پھر عورتیں بھی 2 ہوں. یعنی جیسے انیشلی 2 مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی 2 ہوں. اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اس میں بھول جائے تو دوسری یاد کرائے، اگر وہ نہیں بھولتی تو 1 عورت ہی کی گواہی ہوگی وہاں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ 2 عورتیں کھڑے ہو کے کورس میں اکٹھے بولیں گی گواہی دیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مالی معاملات ہیں اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یعنی کاروبار کرنا، گھر چلانا، خرید و فروخت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری. اس کا یہ مطلب نہیں عورت کر نہیں سکتی، عورت کر سکتی. یعنی تجارت اگر مرد کرتا ہے تو تجارت عورت بھی کر سکتی. اور اس میں ازواج مطہرات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ام المساکین کہلاتی تھی، مسکینوں کی ماں. یعنی آج کسی عورت کا یہ لقب میں نے نہیں سنا کہ یہ مسکینوں کی ماں ہے، وہ مسکینوں کی ماں کہلاتی تھی.
کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتی، خود کماتی اور پھر وہ ان غریبوں پر خرچ کرتی تھی، کیونکہ انسان کی اپنی کمائی میں سے خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے جو وہ خود محنت کر کے کماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی، یعنی فوت ہونے کے بعد، جو سب سے لمبے ہاتھوں والی۔ اب ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپتی تھی کس کے ہاتھ لمبے، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا تھا، تو وہ خود صدقہ کیا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے اور بزنس کر سکتی ہے، لیکن یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اگر وہ خوشی سے کرتی ہے، کیونکہ ہر عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کرے۔ لیکن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بنایا اس طرح ہے، ان کے اوپر سے بچے پیدا کرنے کی، بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ڈالی، تاکہ وہ فوکسڈ ہو کر گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور عورت فوکسڈ ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داریاں لے۔ ہاں، مرد جب باہر سے آئے تو اس کے لیے حرام نہیں کہ گھر میں کوئی کام کرے، یعنی وہ گھر میں اپنی بیوی کا مددگار بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ ایک تابعی ہے مسروق، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، حضرت عائشہ ان کا بہت امپورٹنس دیتی تھی اور اللہ کی خاطر ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، آپ کھانا پکانے میں بھی مدد دے دیتے تھے، آپ ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے، چمڑے کے ہوتے تھے اس وقت، وہ بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑوں کے اندر بھی اگر کہیں سینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی سی لیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ مرد کو گھر میں کام نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر مرد کے پاس وقت ہے، اگر مرد اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، اور عورت کی ذمہ داریاں تو پھر 24 آورس کی ہو جاتی ہے نا، جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا گھر ہوتا ہے اس کا تو بعض اوقات لانگ آورز ہو جاتے ہیں، یا اگر گھر میں کوئی ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے یا کچھ تو ذمہ داری بڑھ جاتی۔ تو ایسی صورت میں مرد کو باہر سے آ کر اگر عورت کی مدد کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عورت بھی اگر اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہوگی، آپ دیکھیں کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا، جاب کرنے کا، بزنس کرنے کا، جو بھی اس نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر، کیونکہ اس میں اس کی عزت ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیسک بنیادی رسپانسبلٹی گھر ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح مرد کی بنیادی رسپانسبلٹی گھر سے باہر کی ہے، لیکن گھر آ کر والنٹریلی وہ گھر کے کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ اسی طرح عورت کی بنیادی ذمہ داری جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا وہ گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے وقت نکال سکتی ہے، ان کو اچھی طرح مینج کر لیتی ہے اور باہر کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بھی صلاحیت دی ہے، مختلف قسم کے فیلڈز ہیں جس میں وہ کام کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مرد سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے بیوی کا نان نفقہ دیا یا نہیں، اس نے کمائی کی یا نہیں۔ وہ صرف اس لیے تو نہیں آرام سے بیٹھا ہوا کہ بیوی کماتی ہے، میرا کام چلتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، اور سارا بوجھ وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ لیکن دوسری طرف عورت سے جو سوال کیا جائے گا اس کی بنیادی ذمہ داریوں کا، اس کے گھر کی، کہ اس نے اپنے گھر کو کیسے مینج کیا اور اس میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی عورت سے جو سوال ہوں گے قیامت کے دن اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بہت انصاف کی تقسیم ہے، ایک باہر کا کام کر رہا ہے، ایک اندر کا کر رہا ہے، ایک باہر سے آ کے اندر کی مدد کر رہا ہے اور ایک اندر سے باہر کی مدد کر، اٹس فائن۔ لیکن اگر کوئی مرد
گھر آ کر مطلب اتنا تھکا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی وقت نہیں کہ وہ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے پریکٹیکلی، تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اسی طرح اگر ایک عورت گھر سے باہر کام نہیں کرنا چاہتی تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس سے سوال نہیں ہوگا. لیکن اپنے اپنے میدان میں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے تو پھر اس سے سوال کیا جائے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علمی میدان میں ہر دور میں خواتین نے بہت ذمہ داری ادا کی. اس میں ازواج مطہرات کو تو خاص طور پر حکم دیا گیا. کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، یعنی ازواج مطہرات کے لیے خاص حکم تھا کیونکہ وہ ان کا سٹیٹس بہت ہائی تھا، تو ان کو عام عورتوں کی طرح باہر گھومنے کی اجازت نہیں تھی. اس کا مطلب نہیں کہ ضروری کام وہ مساجد میں بھی جاتی تھی، مسجد نبوی میں بھی جاتی تھی، وہ حج عمرے کے لیے بھی جاتی تھی، لیکن عمومی طور پر جیسے باقی خواتین گھر سے نکلتی تھی تو ان کو کہا گیا کہ وہ گھر میں رہیں اور پہلی جاہلیت کے زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کریں، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت جو تھی وہ اپنی بیوٹی اور اپنے کپڑے اور اپنا سب کچھ یعنی اس طرح پہنتی تھی کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے، تو اس سے بھی منع کیا گیا. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اے اہل البیت، اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو. گویا ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جو قرآن مجید ان کے گھروں میں نازل ہو رہا ہے اور جو احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ بھی ان کا علم حاصل کریں اور ان کو آگے بیان کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت عائشہ جن کی شادی ینگ ایج میں ہو گئی تھی اور جس پہ بہت اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لیا اور بعد میں انہوں نے اس کو سکھایا. اسی لیے آپ کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر انہوں نے آگے سکھایا تھا. تو امہات کا ایک علمی مقام ہے. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائیں. جب ہمیں کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم ان سے پوچھتے تھے اور وہ اس کا جواب دیا کرتی تھی. ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں حصہ لیا، یعنی ام عطیہ نے 7 جنگوں میں حصہ لیا. میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. ام شریک ایک انصار کی غنی عورت تھی، مالدار عورت تھی اور اللہ کے راستے پہ بہت خرچ کرتی تھی. ان کے ہاں بہت مہمان آیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آتے، وفد آتے، تو وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی. اسی طرح ربیہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی، زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کا علاج کرتی اور زخمیوں اور مقتول لوگوں کو مدینہ میں اٹھا کر لے آتی. اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پہ زخم آیا اور ان کا بہت بلڈ لاس ہوا تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت رفیدہ کے ہاں پہنچا دیا کیونکہ اس وقت وہ زخمیوں کے علاج کی بہت ماہر خاتون تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے بھی تعلیم کا دن مقرر کیا اور عید کے موقع پر بھی الگ سے آ کر ان سے خطاب کرتے کیونکہ کراؤڈ بڑا ہوتا تھا، مرد آگے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے خواتین تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو آپ نے الگ سے بھی آ کے ان کو تعلیمات دی. انصار کی عورتوں کی بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یعنی خصوصی ان کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، یعنی ہر طرح کے سوال کر لیتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح بعض اوقات آپ خواتین کے پاس جا کر بطور خاص ان کو سلام بھی کرتے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں مردوں اور عورتوں دونوں پر ہیں، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری
اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ، پھر اسی طرح عورتوں کے لیے یعنی خاص طور پر ان کے خاص مقام ہیں اس کے حوالے سے خوشخبریاں، جیسے اسلام میں ماں کا حق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر، یعنی جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ ماں کا حق ہے، کہ اسلام نے ماں سے حسن سلوک کی تلقین کی اور 3 بار کی ہے، یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 حق دیے ہیں جب وہ ماں بنتی ہے۔ اسی لیے عورت کچھ بھی بن جائے، کوئی بھی مقام حاصل کر لے دنیا میں، کتنا بھی نام کما لے، لیکن اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ اس کو سب سے زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک ماں کی حیثیت سے سب کے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، لیکن خصوصاً ماں کے بارے میں الگ سے بھی حکم دیا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ماؤں سے خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت آتی ہے کہ وہ برم بوالدتی، کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی، اور اسی طرح خرچ کرنے کی ابتدا بھی ماں سے ہونی چاہیے۔ طارق محاربی کہتے ہیں، ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اور اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، پھر جو تمہارے قریبی ہو۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے، اور اگر بیوی بچے نہیں تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے ماں کو دیا جائے گا۔ اور اس میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج تک یہ روایت باقی ہے کہ بہت سے جو نوبل پیپل ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ماؤں کو الگ سے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے جو چاہیں خرچ کر سکیں۔ پھر اسی طرح بیوی کے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ معاویہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، یعنی صرف اپنے کپڑے نہیں خرید لو بلکہ اس کے بھی ساتھ خریدو، اور صرف اپنا کھانے کی فکر نہیں کرو بلکہ اس کی بھی فکر کرو، اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اگر اسے الگ کرو تو گھر میں ہی کرو۔ یعنی بعض اوقات ناراضگی ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ میں، تو بیوی کو چھوڑ کے گھر سے نہ نکل جاؤ، کیونکہ بعض مرد جو ہے وہ اس طرح کے ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہی ناشتے کے وقت ایک خاتون میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرے شوہر 9 سال پہلے مجھے اور بچوں کو چھوڑ کے گھر سے چلا گیا، کسی بات پر ناراضگی ہوئی اور وہ کسی صورت واپس آنے کو نہیں مان رہا۔ میری زندگی میں سب کچھ ہے، گھر ان کے نام ہے، بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتی کہ میں شوہر کی کمی محسوس کرتی، کوئی ہو جو اس کو منا کے واپس لے آئے۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی کے رویے سے بہت تنگ بھی پڑ جاتے ہیں، عورت مرد کے بیچ میں بھی، کسی بھی ریلیشن شپ میں بعض اوقات، حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں بعض اوقات ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل کامیاب زندگی یہی ہوتی ہے کہ انسان اختلاف کے باوجود ساتھ مل کے چلتا رہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ ہماری 100% ذہن کی سوچ کی ہر چیز ویو ملتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان الگ ہے، ہر انسان ایک یونیک آئیڈینٹی رکھتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے طریقے پر چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، لہٰذا اختلاف کا ہونا لازم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 لوگ ہوں اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہو، رائے کا، پسند ناپسند کا، ایون کھانے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ کچھ چاہتا ہے، بیوی کچھ پسند کرتی ہے، تو کوئی نہیں، دونوں چیزیں پکا لی جائیں، دونوں رکھ دی جائیں۔ بعض اوقات اے سی کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک اے سی لگانا چاہتا ہے، ایک نہیں لگانا چاہتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو وہ روزمرہ کی پریکٹیکل لائف کی ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے۔ ناراض ہونا حل نہیں، ایک دوسرے کو قرض کرنا حل نہیں، اپنے آپ کو جلانا اور کڑنا حل نہیں۔ ان چیزوں کا آپس میں بیٹھ کے کمیونیکیشن کر کے ڈسکس کر کے سولوشن نکالا جائے کہ جس میں دونوں کمفرٹیبلی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ کیونکہ جن میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اختلاف بچوں میں نظر آنے لگتا ہے، بچوں کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور نسلوں پر وہ برے اثرات جاتے ہیں بعض اوقات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عورت شوہر کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ
شوہر کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی. یعنی ہم جتنا بھی کہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم سب کچھ ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں. لیکن بہرحال یہ چیز فطرت میں اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا. یعنی اگر کوئی مرد کہے کہ نہیں مجھے عورت کی ضرورت نہیں، میں اس کے بغیر اکیلا بھی رہ سکتا ہوں، تو بڑی انہونی سی بات ہے، اور ہو سکتا ہے وہ غلط راستے اختیار کرے. اور اسی طرح عورت جو ہے وہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں، سبھی رہ سکتے ہیں، زندگی سبھی کی گزر جاتی ہے. اور جب شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا بیوی فوت ہو جاتی ہے تب بھی باقی زندگی گزر ہی جاتی ہے. لیکن دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جیسا بھی ہے، ہر ایک کا تعلق آئیڈیل بھی نہیں ہو سکتا. بہت کم کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت آپس کی محبت اور بہت موافقت اور بہت مل کے مشورے سے بہت کچھ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی ہے، ہونی بھی چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، اور آپس میں اتفاق بھی ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن بعض کیسز میں نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، انسان کا امتحان ہوتا ہے. انسان کو اس دنیا میں ہر چیز نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزمایا، کیونکہ اگر یہ آزمائش نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے کہ کون واقعی اچھا ہے. امتحان آنے پر ہی دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور آخرت کے اجر و ثواب کا انحصار اس پر ہے کہ مشکلات میں بھی کون اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہے، اندر دکھی ہوتے ہوئے بھی کون چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے، اور کون اپنے غموں کو بلا کر دوسروں کے غم بانٹ سکتا ہے. تو زندگی اسی طرح ہے. ہم اس پلانٹ پہ ہمیشہ کے لیے رہنے آئے نہیں ہیں، بس تھوڑے سال کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے، اور ایک دن یہ پلانٹ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم سب بھی یہاں سے چلے جائیں گے. اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک اور زندگی رکھی ہے، اور وہ جنت کی زندگی ہے، لیکن اس کے لیے کوالیفائی کرنا ضروری ہے. جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان کو کرنا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے. جو فرائض ہیں ہمارے ان کو پورا کرنا ہے. کچھ چیزوں کو ہم خوشی سے کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہیں، ان کو ناخوشی سے کرتے ہیں. لیکن جو چیز خوشی سے کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کا اجر زیادہ ہے جو ہم تکلیف سے کرتے ہیں، کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو بہرحال بیوی کے حقوق ہیں، بیوی پر معروف طریقے سے خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ بیویاں تو پلاتی رہتی ہیں لیکن ہسبینڈ کم ہی ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کے بیوی کو پانی دے. تو ارباز بن ساریہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی مثال ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. پوچھا گیا مردوں میں سے تو کہا اس کے والد سے. یعنی آپ نے کبھی اس میں جھجک محسوس نہیں کی کہ اپنے دل کے یا جذبات کا اظہار کریں کہ مجھے واقعی عائشہ سے محبت، اور پھر یہ کہ محبت کا عملی اظہار بھی کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ برتن اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کے پانی پیا ہوتا. میں حالت حیض میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں حالت حیض میں عورت ناپاک ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اور سب کچھ ہی ناپاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی ان کے گلاس میں پی لیتے اور گوشت بھی وہاں سے کھا لیتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے وقت کی تعریف کرنا، بیوی کو وقت دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے. میں نے آپ کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں دیکھا تو آپ نے اپنا کندھا میرے لیے جھکا دیا، نیچے کر دیا، اور میں سر رکھ کر دیکھتی رہی اور جب میرا دل بھر گیا تو میں واپس آ گئی. لیکن آپ نے مائنڈ نہیں کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو، کیونکہ بعض حضرات جو ہیں وہ اب بیوی ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہ دیکھے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں دیتی، حالانکہ بیوی کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور میاں کا کچھ اور ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان کے ساتھ دوڑ لگائی، 2 دفعہ کا یہ واقعہ ملتا ہے. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب حضرت عائشہ کوئی فرمائش کرتی تو پوری کر دیا کرتے تھے. ان کی سہیلیوں سے بھی بہت اچھا سلوک کرتے. جب آپ گھر میں آتے اور وہ کھیل رہی ہوتی ان کے ساتھ گڑیا وغیرہ سے، کیونکہ ان کی ایج کم تھی جب شادی ہوئی تھی، تو آپ اس چیز کی رعایت رکھتے تھے. تو وہ چھپ جاتی ادھر ادھر، آپ ان کو ڈھونڈ کے بھیجتے کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلے. حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا وقت بہت اچھا گزرا تھا، اس کو اکثر یاد کرتے تھے. جب آپ بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو خاص طور پر گوشت بھجواتے.
اور کہتے کہ یہ فلاں سہیلی کو دے کر آؤ، یہ فلاں کو دے کر آؤ، اس محبت کی وجہ سے جو آپ کے حضرت خدیجہ کے بیچ میں تھی۔ پھر اسی طرح بیٹی کی حیثیت سے عورت کا حق ہے کہ اس کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ بیٹی کی اچھی پرورش کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ پائے گا۔ بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بیٹیوں کو محنت کر کے کھلانے پلانے کا اجر ہے، ان کو خاص طور پر پیار کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے دن سب حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، ماں سوائے میرے نسب، رشتہ داری، قرابت اور دامادگی کے، یعنی وہ باقی رہیں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی اگر شادی شدہ بھی ہو تو بھی اس کا خیال کرنا اور اس کے پاس جانا اور ملاقات کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے تھے، کڑھائی ہوئی بھی تھی۔ اسی دوران حضرت حسن آ گئے، آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ حضرت حسین آ گئے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا۔ حضرت فاطمہ آئی، ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت علی آ گئے تو ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا، یعنی ساروں کے اوپر ایک چادر ڈال کے اکٹھے یعنی پیار محبت سے بیٹھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ پتہ چلا حضرت فاطمہ کو کہ کچھ غلام آئے تو ان کو ہر وقت کام میں مشکل ہوتی تھی، تو لینے کے لیے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے اور دیکھا کہ وہ دونوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ لیٹے ہوئے ہیں، تو دونوں کے بیچ میں وہ بیٹھ گئے اور پھر ان سے بات چیت کی۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پہ محسوس کی۔ تو بہرحال پھر حضرت فاطمہ کو آپ نے 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا سکھا کہا یہ غلام سے بہتر ہے، یہ کام خود کرو لیکن یہ ان تسبیحات سے تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یعنی اولاد کے ساتھ محبت صرف یہی نہیں ہوتی کہ ان کے لیے ہم ہر وقت زندگی آسان کر دیں، بلکہ ان کو جینے کا طریقہ سکھائیں۔ پھر اسی طرح آپ بیٹیوں کو پیار سے بلاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کی بیٹی زینب تھی تو ان کو زینب زینب کہہ کے پکارتے تھے۔ اور پھر بیٹیوں کی پرورش پر جو جنت کی خوشخبریاں دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، پروپوزل بھیجا، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے دین کی بھی فکر کی اور پھر آپ ان کو توجہ بھی دیا کرتے تھے۔ اور بہنوں کی پرورش کا اجر بھی بتایا گیا کہ بعض صورت میں والد فوت ہو جاتے ہیں، تو حضرت جابر کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ان کی 10-11 بہنیں تھیں اور ان کے والد شہید ہو گئے، تو انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، حالانکہ خود نوجوان تھے، صرف اس لیے کہ وہ آ کر ان کی بہنوں کو دیکھ بھال کر سکیں۔ پھر اسی طرح خالہ کے رشتے میں اور پھوپھی کے رشتے میں اور چچی کے رشتے میں اور چچا کی بیٹی، اور یہ تمام رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں ہمارے دین میں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح عام خواتین کی بات بھی آپ بہت توجہ سے سنتے تھے اور ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ جو غلام یا یعنی خادمائیں ہوتی تھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت بریرہ کو جب آزاد کر دیا گیا تو ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اور پھر اسی طرح صرف مسلم نہیں، نان مسلم خواتین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قید ہو کے آتی بہترین سلوک کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ہمارا دین ہے کہ جس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر معاملے میں ہر موڑ پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ہر طرح کے حقوق دیے گئے۔ ہمارا دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو ہم سے بھی زیادہ سمجھتا ہے، لہٰذا ہمیں اگر اپنے حقوق تلاش کرنے ہیں تو اپنے دین میں کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ کل کے وہ بہترین مرد ثابت ہوں، کیونکہ عورتوں کی گود میں ہی مرد پلتے ہیں۔ اگر عورتیں ہی بہترین طریقے سے مردوں کی تربیت کریں تو ہو نہیں سکتا کہ عورت کو حقوق نہ ملے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہی عورت پھر جب اپنے بیٹے کو بیاہ کے لاتی ہے تو اس کی بیوی کے مقابلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جس سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم خواتین کو سینسیبلی دوسری عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں مدد کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم، بہترین عمل دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا۔